دوری کا درد پارٹ 1۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب والد صاحب ناگہانی ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے اور ہم اس دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئے۔ گھر کا سربراہ اور واحد کفیل نہ رہا تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ ہم 4 بچوں کے اخراجات اٹھانا اکیلی ماں کے بس کی بات نہ تھی، جبکہ وہ پڑھی لکھی بھی نہ تھیں، صرف محنت مزدوری ہی کر سکتی تھیں۔ مجھے اور میرے بھائی احمد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان دنوں احمد بھائی 6ٹھی جماعت میں اور میں 5ویں جماعت میں تھی جب ہم کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ احد تو پڑھائی میں اول نمبر تھا، لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم بہن بھائی آخری بار اسکول گئے تو واپسی میں تمام رستہ روتے آئے تھے کہ اے کاش ہمارے ابو نہ مرتے اور نہ ہم کو اسکول کو خیر آباد کہنا پڑتا۔ دوسرے روز احمد بھائی گھر سے نکلے اور سیدھے بس اڈے پر چلے گئے۔ مجھ کو کہا تھا کہ وہاں مسافروں کا سامان اٹھانے کے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، شاید مجھے بھی ایسی کوئی آسان مزدوری مل جائے۔ ان دنوں احد کی عمر صرف 11 سال تھی۔ سارا دن وہ بس اڈے پر بھاگ دوڑ کرتا رہا، لیکن کسی مسافر نے اسے سامان اٹھانے کے لیے نہ بلایا۔ شام ہو گئی تو وہ بھوکا پیاسا منہ لٹکا کر واپس آ گیا۔ اس دن کھانے کو گھر میں کچھ نہ تھا۔ ماں پڑوس میں ادھار مانگنے گئی تو پڑوسن نے بھی انکار کر دیا کہ کون روز روز کسی کو ادھار دیتا ہے جبکہ واپس لوٹانے کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو۔ وہ اپنا اناج پٹک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مدد کر لو تو میں تم کو کچھ آٹا اور آلو دے دوں گی۔ گھر جا کر آلو ابال لینا اور روٹی پکا لینا۔ کل کی صبح کا اللہ مالک ہے۔ البتہ اگلی صبح بھی ویسی ہی سونی سونی آ گئی جیسی کہ گزشتہ صبح تھی۔ بھائی احد کم عمری کے باوجود بے حد حساس اور کمانے کے متعلق سوچوں میں غلطاں تھا تاکہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھر سکے۔ وہ دوبارہ بس اڈے پر چلا گیا، شاید آج کوئی وہاں کام مل جائے۔ شام تک بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے صرف 2 مسافروں نے بلایا۔ ان کا سامان اٹھا کر ٹیکسی میں رکھوانا تھا۔ وہ بمشکل 20 روپے کما پایا۔ بھلا 20 روپے سے کیا گھر کا گزارا چلتا؟ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ تیسرے روز بھی وہ بس اڈے پر جا پہنچا۔ اب کی بار دوپہر تک بھی کسی نے منہ نہ لگایا تو وہ نہ جانے کیا سوچ کر شہر جانے والی ایک لاری میں چڑھ گیا۔ ٹکٹ کے پیسے بھی پاس موجود نہ تھے، لیکن وہ ایک معصوم صورت، فاقہ زدہ، مفلوق الحال نوعمر لڑکا تھا، شاید اسی لیے اس سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ جب بس شہر پہنچی تو وہ لاری سے اتر گیا۔ وہ شاید اس امید پر شہر گیا تھا کہ اس نے سنا تھا وہاں چھوٹے لڑکوں کو آسانی سے کام مل جاتا ہے، جبکہ گاؤں میں تو مزدوری بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ ہر قسم کی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شہر میں تو اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اسے کون نوکری پر رکھے گا اور کیا مزدوری ملے گی۔ وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اس شہر کی سڑکوں پر، نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بھوک سے برا حال تھا اور حالت قابل رحم تھی۔ تبھی وہ ایک شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے کام چاہیے تاکہ کچھ کما کر کھانا لے سکوں۔ اس شخص نے احد کو غور سے دیکھا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ رستے میں وہ اس سے باتیں کرتا گیا۔ اس آدمی کا نام رحیم بخش تھا اور اس کا گھر لاری اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے احد سے اس کے گھریلو حالات پوچھ لیے، جبکہ حالات بتاتے ہوئے احد رو رہا تھا۔ رحیم بخش نے اس کو تسلی دی اور کہا، سنو بیٹے، 6 برس قبل میرا بیٹا کھو گیا تھا۔ اس کی صورت کچھ تم سے ملتی ہے۔ جیسا میں کہوں تم ویسا کرو تو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے دن پھر سکتے ہیں۔ پھر رحیم بخش نے بتایا، میری بیوی اپنے بیٹے کے غم میں نیم پاگل ہو چکی ہے۔ وہ اس کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے میرے بچے کو اغوا کر لیا۔ وہ اسکول گیا تھا اور واپس نہ آیا۔ میں نے بہت تلاش کیا۔ میرے بیٹے کا نام سمیع اللہ تھا۔ بیٹا اب وہ تو کھو چکا، لیکن اب مجھے فکر اپنی بیوی کی ہے جس کی حالت کسی طور نہیں سنبھلتی۔ اگر تم سمیع اللہ بن جاؤ تو میں اپنی بیوی کو یہی کہوں گا، تیرا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے۔